بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گلگت کے علاقے غزر کا رہنے والا ہے۔ اس وقت ڈنمارک میں مقیم ہے اور اپنا کاروبار کرتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں میں آج بھی ڈانسر کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا نام تیمور اقبال ہے۔ مگر اتنے برے القابات سے پکارے جانے کے باوجود وہ کبھی بھی رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرتا۔ لوگ اس کی والدہ کو برا بھلا بولتے ہیں تو انتہائی نرمی سے کہتا ہے کہ وہ جنتی خاتون ہیں۔ آپ ان کے ماضی کو نہیں بلکہ ان کی اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی معافی کو دیکھو۔ وہ بتاتا ہے کہ میری والدہ انتہائی لوئر کلاس سے تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے چھوٹا تھا۔ والد کا انتقال ہوا تو کسی نے ہماری خبر نہ لی۔ میری والدہ نے میرے دھدیال والوں کو بچوں کی کفالت کے لیے کہا تو انہوں نے میری والدہ کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ ہمیں لے کر بھائیوں کے پاس چلی گئی مگر انہوں نے بھی ہماری کفالت سے انکار کر دیا۔ تو میری والدہ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا کسی ایسے شخص سے نکاح کر دیں جو میرے بچوں کی کفالت کر سکے۔ یہ الفاظ زبان سے نکلنے کی دیر تھی کہ میری والدہ کو بے شرم، بد چلن، بدمعاش، ہوس پرست اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا جانے لگا۔ ساتھ ہی میری والدہ کو مارا پیٹا بھی گیا مگر وہ اپنی بات پر قائم رہی کہ یا تو میری کفالت کا انتظام کرو یا پھر مجھے بچوں سمیت زہر کھلا دو۔ میرے ماموں اور ممانی کو میری والدہ کی رائے پسند آ گئی۔ میری چھوٹی ممانی میری والدہ کو لے کر شہر کپڑے خریدنے گئی تو ان کی غیر موجودگی میں میری بڑی ممانی نے میرے بہن بھائیوں کو زہر کھلا دیا۔ نہ جانے میں کیسے بچ گیا مگر میرے سب بہن بھائی مر گئے اور ان کی موت کو بجلی کا کرنٹ لگ کر مرنے والی موت ظاہر کیا گیا۔ بچوں کی موت کے بعد 4 دن میری والدہ اپنے بھائیوں کے پاس رکی اور پھر مجھے لے کر وہاں سے راتوں رات فرار ہو گئی۔ جو 4 دن میری والدہ وہاں رکی وہ 4 دن بھی مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ ہم لوگ قریبی شہر میں مقیم ہوئے۔ گزر بسر کے لیے ایک نہر کے پل کے نیچے میری والدہ نے جگہ ڈھونڈ لی مگر کام ملنا محال ہو گیا کیونکہ کوئی بھی شخص انجان عورت کو کام پر رکھنے کے لیے راضی نہ تھا۔ بھیک مانگ کر میری والدہ کھانا نہیں چاہتی تھی۔ اسی دوران میری والدہ کی ملاقات ایک ڈھول پارٹی سے ہوئی۔ انہوں نے میری والدہ کو بطور ڈانسر اپنے ساتھ کام کرنے کو کہا۔ میری والدہ نے ان کی بات مان لی اور یوں میری والدہ بطور ڈانسر کا کام کرنے لگیں۔ وہ لوگ جو میری والدہ کو گھر میں بطور ملازم چند سو روپے پر رکھنے کے لیے راضی نہ تھے میری والدہ کے ڈانس پر سینکڑوں ہزاروں روپے لٹا دیتے تھے۔ ہمارا شمار شہر کی ایلیٹ کلاس میں ہونے لگا۔ لوگ اتنے غلیظ پیشے سے منسلک ہونے کے باوجود ہمارا احترام کرتے۔ جب میں 13 سال کا تھا شہر کے بہترین اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ ایک دن عصر کے وقت ہماری مسجد میں اعلان ہوا کہ کوئی غریب عورت اپنی بچی کے علاج کے لیے رقم مانگ رہی تھی۔ میری والدہ نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر لڑکی کی جان بچا لی مگر ہم لوگ کنگال ہو گئے۔ میری والدہ نے اس ڈانس والے کام کو چھوڑ دیا، مجھے گورنمنٹ اسکول میں داخل کر دیا اور ساتھ ہی سیکنڈ ٹائم مزدوری پر لگا دیا۔ خود بھی گھروں میں کام کرنے لگی۔ اسی رزق حلال سے گھر چلنے لگا اور اس رزق میں برکت بھی ہونے لگی، یہاں تک کہ اسی کمائی سے میری والدہ میرے ساتھ حج پر گئیں اور وہاں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں دفن ہوئیں۔ اس کے بعد میں رزق کی تلاش میں ملکوں میں پھرنے کے بعد یہاں بسا اور اپنا کاروبار کرنے لگا۔ یہاں ہی شادی کی۔ میں نے اپنی والدہ کی وصیت کے مطابق تمام رشتہ داروں سے تعلقات بحال کیے، ان کی ہر ممکن مدد کی اور اس کے باوجود وہ لوگ میری والدہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ لوگ میری برائی کریں تو غصہ نہ کرنا، مسکرا کر بات ٹال دینا۔ اسی وجہ سے میں بس لوگوں کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ میری والدہ کا ماضی نہ دیکھو بلکہ انہوں نے خدا سے جو معافی مانگی وہ معافی دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ میری والدہ جنتی ہیں تو لوگ طنز کرتے ہیں مگر میں نے کئی بار خواب میں والدہ کو صحن حرم میں دیکھا ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ وہ ہر بار وہیں کھو جاتی ہیں۔